رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا ساگر تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور آنا ساگر تالاب کے پانی کا ملاحظہ فرما رہے تھے اور وہاں کے باغات کے پودوں کو دیکھ کر خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور سیر و تفریح میں مشغول تھے کہ اچانک ایک گائے چرانے والا اپنی گائیوں کو چراتا ہوا آنا ساگر تالاب کے پاس سے گزرا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا بھوک لگی ہے، کسی گائے کا دودھ نکالو اور دودھ پلاؤ۔ وہ چرواہا سمجھا کہ یہ بابا جی مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ بابا جی یہ تمام جانور ابھی گائیوں کے بچے ہیں، جتنے بھی ہیں یہ سب گائیوں کے بچے ہیں، گائے نہیں ہیں، ان میں کوئی بھی اس قابل نہیں کہ میں اس کا دودھ نکال کر آپ کو پلاؤں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے ایک گائے کے بچیا کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ بھائی میں تو اس بچیا کا دودھ پیوں گا اور اس بچیا کا دودھ دو کر لاؤ۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، حضور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تمام بچیاں اس قابل نہیں کہ یہ دودھ دے سکے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میاں تم جاؤ تو صحیح، جا کر برتن لے کر تھنوں پر ہاتھ پھیرو تو صحیح، اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہی بچیا جو ابھی دودھ کے قابل نہیں ہے اتنا دودھ دے گی کہ انشاءاللہ ہم دونوں دودھ سے سیراب ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ حضرات محترم، جب اس چرواہے نے بار بار بابا جی کا اصرار سنا تو حیران ہو کر برتن لے کر اسی گائے کے بچے کے نیچے بابا جی کی تسلی کے لیے جا بیٹھا۔ جب وہ چرواہا اس گائے کے بچے کے نیچے بیٹھا تو تھن سوکھے ہوئے تھے، لیکن جب اس نے اس کے سوکھے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو خدا کی قدرت سے اور میرے خواجہ پیا کی نظر پاک کی کرامت سے اس کے تھن دیکھتے ہی دیکھتے دودھ سے بھر گئے۔ اس نے دودھ نکالنا شروع کیا، ایک برتن دودھ سے بھرا، پھر دوسرا بھرا، پھر تیسرا بھرا، پھر چوتھا برتن دودھ سے بھرا۔ اللہ اللہ، گویا پہلے دودھ کا نام و نشان نہیں تھا اور اب خواجہ پیا کی برکت سے دودھ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ادھر سے بچیا نے دودھ دینا شروع کر دیا، ادھر سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے دودھ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے دودھ پیٹ بھر کر پینا شروع کر دیا اور ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، حتیٰ کہ 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے اس کا دودھ دینے والی بچیا کا دودھ پیا، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ولی ہماری طرح ہیں، کہتے ہیں نا ولی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہیں۔ دیکھو یہ اللہ کا ولی ہے، دودھ نہ دینے والی بچیا کی طرف اشارہ کیا تو اتنا دودھ نکلا کہ 40 آدمی پی کر سیراب ہو گئے، لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ اور ایک خیر سے یہ حضرات نبی کے بھائی بننے والے جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے بھائی، یہ نبی کے بھائی بننے والے بھی ہیں،
اگر کسی دودھ دینے والی گائے کے پاس چلے جائیں تو ان کی منحوس صورت دیکھ کر جو گائے دودھ دے رہی ہے اس سے بھی چرواہا ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، تو جب اس چرواہے نے خواجہ معین الدین چشتی کی یہ کرامت دیکھی تو کہنے لگا، حضور آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون ہے؟ آپ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میاں چرواہے، میرا نام معین الدین ہے اور میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں۔ چرواہے نے جب خواجہ صاحب کا نام سنا تو فوراً قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ حضرت نے اس کو اپنا مرید بنا لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنے حجرہ انور میں خدا کی یاد میں مشغول تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی مقدس لڑیاں نچھاور کر رہے تھے۔ جب آپ نماز سے ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے تو مرید حاضر ہوا، دست بوسی کی، ہاتھوں کو چوما۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹا کیسے آنا ہوا اور کیا کام ہے؟ تو آپ کا مرید کہنے لگا، حضرت کیا بتاؤں، اجمیر شریف کے حاکم نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے اور اس نے میرا جینا دشوار کر دیا ہے، اور آج اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ شام تک اجمیر چھوڑ کر چلے جاؤں، وگرنہ تمہیں قتل کرا دیا جائے گا۔ حضور والا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا گھر باہر ہے، میں اجمیر چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ میرا تو اور عزیز بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں جو مجھے یہاں سے چلے جانے کے بعد پناہ دے گا۔ حضرت خدا کے لیے کچھ میرے ساتھ مہربانی کیجیے، دعا کیجیے کہ میں اپنے بچوں سے جدا نہ ہو جاؤں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا وہ اجمیر کا حاکم کس جگہ پر ہے؟ عرض کی، حضور مجھے تو معلوم نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا میاں جاؤ، اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس رہو، انشاءاللہ تمہیں کوئی نہیں اجمیر سے نکال سکتا، کوئی نہیں اجمیر سے نکال سکتا۔ مرید نے عرض کی، حضور والا تو اجمیر کے حاکم نے پھر نکال دیا تو؟ فرمایا، اب اسے اس بات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عرض کی، حضور والا وہ کیسے؟ فرمایا، اس کو تمہارے ستانے کی سزا مل چکی ہے، تمہیں ستانے کی سزا مل چکی ہے۔ مرید حیران ہوا اور شہر واپس آیا تو اس نے کیا سنا کہ اجمیر شریف کا حاکم ابھی اپنے گھوڑے سے نیچے گر کر مر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی شان دیکھی۔ خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی شان دیکھی کہ ان کو ستانے والے کو مولا کریم نے کیسے سزا دی۔ خود سوچئے، جب مریدوں کی یہ شان ہے تو مریدوں کے آقا خواجہ کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ اوحد الدین کرمانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ تینوں اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے بزرگ کے ولی اللہ کے دست، اللہ کے ولی کے دوست، یہ تینوں اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی اللہ کا مطلب ہوتا ہے دوست، اللہ کے دوست، ایک جگہ تشریف فرما تھے، کسی مسلک پر بحث فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے ایک چھوٹا سا بچہ گزرا اور اس بچے کے ہاتھ میں تیر اور کمان تھا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان دونوں بزرگوں سے فرمایا کہ یہ لڑکا جو ہاتھ میں تیر اور کمان لے کر جا رہا ہے، دیکھنا یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں یہ دہلی کا بادشاہ ہوگا۔ شیخ عہد الدین کرمانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا معین الدین آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ ہوگا؟ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ پر اس کی تقدیر لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ اب بتائیے خواجہ معین الدین چشتی کیا فرما رہے ہیں؟ لوح محفوظ پر اس کی تقدیر پر لکھی ہوئی پڑھی دیکھی ہے اور میں نے پڑھ لی ہے، جس میں لکھا ہے کہ یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا اس لڑکے کا نام شمس الدین التمش ہے۔ تاریخ ہندوستان گواہ ہے کہ جو بات میرے خواجہ پیا کی پیاری زبان سے نکلی وہ چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی، اور شمس الدین شمس واقعی ایک دن دہلی کا بادشاہ بن گیا۔ اب شمس الدین کو لوگ سلطان شمس الدین التمش سے یاد کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ اے میرے خواجہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو شب ہے تو رات ہو کے رہی، کہا جو دن کو شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شان ہے، تو پھر ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا علم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سے سچی عقیدت اور بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ کی سارے امت مسلم